ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر جاری ہے، تاہم مستقل جنگ بندی کے لیے ابھی تک کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ کی مداخلت پر بھارت سیز فائر پر راضی تو ہوا، لیکن مودی اور دوسرے بھارتی رہنما دھمکیاں دینے سے ابھی تک باز نہیں آ رہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے۔ شکست خوردہ بھارت نے شاید سانس لینے اور سنبھلنے کا وقت لیا ہے۔ ہمیں مکار دشمن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فتح کا جشن منانا بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ابھی حالت جنگ میں ہیں۔ بھارت کسی وقت بھی کوئی محاذ کھول سکتا ہے۔ جب تک مودی سرکار ہے، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ دریاؤں پر تیزی سے تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ پاک فوج کے ترجمان دو ٹوک لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرات نہ کرے۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کے رد عمل کے نتائج سالوں اور دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روکنے کا کوئی پاگل آدمی ہی سوچ سکتا ہے۔ قوم بھارت کے کسی بھی نئی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی میڈیا ابھی تک جنگ کے بخار میں مبتلا ہے اور گودی میڈیا کو یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان نے ان کے 3 رافیل طیاروں سمیت 6 مار گرائے ہیں۔ اربوں ڈالرز کے براہموس میزائلوں کا ذخیرہ تباہ کر دیا گیا ہے اور ہندوستان نے سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کیا ہوا ہے۔ اگرچہ ہمارا مراسلہ ان کو جا چکا ہے اور انہوں نے ابھی کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے، لیکن عالمی بینک کے صدر نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی کہ اس طریقے سے ہندوستان یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ مودی نے جو تقاریر کی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں اور ہماری پوری قوم کو تیار رہنا چاہیے کہ ہندوستان مہم جوئی کر سکتا ہے۔ مودی کے پاس اس وقت اپنے حامیوں اور ووٹرز کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک بار پھر بڑی بڑی ہانکیں اور انہیں جھوٹے خواب دکھائیں۔ یہ بتائیں کہ وہ جلد دوبارہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے تاکہ ان کی سیاسی ساکھ بحال ہو سکے۔ مودی کی حکومت لڑکھڑا رہی ہے اور اسے سیاسی طور پر بہت بڑا دھچکا لگا۔ اتحادی جماعتیں ناراض ہیں اور اپوزیشن رہنما استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مودی نے اپنے ملک کو ہی جنگ کا ایندھن بنا دیا ہے۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، لیکن بھارت ناکام رہا ہے۔ بھارت کی فوجی صلاحیتوں پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت کے ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہیں اور انتہا پسند ہندو رہنماؤں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ آپریشن سندور کو مکمل ناکام آپریشن قرار دیا جا رہا ہے، جس سے بھارت کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ پوری دنیا میں اپنی بدنامی بھی اس نے کرا لی ہے۔ پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا آپریشن سندور اس وقت تباہی میں بدل گیا جب پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے تباہ ہو گئے۔ جرمنی کے ایک اخبار نے اس واقعے کو بھارت کے لیے شرمناک فوجی ناکامی اور مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے۔ جرمن اخبار کے مطابق رافیل طیاروں کی تباہی نے بھارت کا آپریشن ناکام بنا دیا ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی فضائیہ کی جانب سے غیر متوقع اور شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اپنی تکنیکی برتری کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر پاکستان کی جدید فضائی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگانے میں ناکام دکھائی دیا۔ دونوں ملکوں میں جنگ بندی ابھی بھی قائم ہے اور مودی حکومت نفرت اور تعصب کی اینک اتار کر دیکھے تو یہ جنگ اس کے اپنے مفاد میں ہے۔ بھارت نے حمایت حاصل کرنے کے لیے پورے دنیا میں سپورٹ کی بھیک مانگنی شروع کر دی ہے، لیکن سوائے اسرائیل کے کوئی ملک اس کی حمایت میں آیا نہیں۔ یہاں تک کہ اس کے پاس اسٹریٹجک پارٹنر روس نے بھی بھارت کی حمایت سے انکار کر دیا ہے اور بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جنگ کی طرف نہ جائے۔ لیکن مودی کے سر پر اس وقت جنگ کا بھوت سوار تھا اور امید ہے کہ بھارتی حکومت نے مداخلت نہ کی تو ڈی جی ملٹری آپریشنز اپنے اسکیجول کے مطابق رابطوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ برطانوی دارالعلوم کی خارجہ امور کمیٹی کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹی نے بھارت کے جارحانہ رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کا تنازع ایٹمی جنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے اور خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ کشمیر تنازع خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ ممکنہ طور پر ایٹمی تصادم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔
42 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے دونوں ممالک کے متصادم نقطہ نظر کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک مشتبہ واقعے کو پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کے جواز کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کوئی بھی ملک حملوں کو برداشت نہیں کرتا۔ رپورٹ میں بھارت پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بین الاقوامی برادری خصوصاً امریکہ اور برطانیہ پر اس معاملے پر غیر فعال ہونے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے حالیہ تنازع کے دوران ذمہ داری، صبر اور بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں دفاعی حکمت عملی اپنائی ہے، اور اس وقت انڈین میڈیا کو جھوٹی خبریں اور رپورٹیں نشر کرنے پر پھیلانے پر بھی پوری دنیا میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر جانبدار میڈیا نے بھی انڈین نیوز چینلز کو گودی میڈیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انڈین میڈیا کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بھارتی میڈیا نے یہ جھوٹا دعویٰ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی کہ بھارتی افواج نے پاکستان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، کراچی بندرگاہ کو تباہ کر دیا اور پاکستانی فضائیہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ بعض نیوز چینلز کے تجزیہ نگاروں نے تو پاکستان کے کچھ شہروں پر بھارت کا قبضہ بھی کرا دیا۔ اخبار نے انکشاف کیا کہ بھارتی ٹی وی چینلز آج تک اور نیوز 18 نے ان چھوٹے بیانیوں پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، جبکہ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز نے ثابت کیا ہے کہ کئی ویڈیوز، نقشے اور دعوے سراسر جھوٹ پر مبنی تھے۔ بھارتی اینکرز اور مبصرین نے جنگی جذبات کو ہوا دینے میں خطرناک کردار ادا کیا اور ایک ایٹمی خطے میں غیر ضروری اشتعال پیدا کیا۔ بھارتی میڈیا کی یہ روش نہ صرف پیشہ ورانہ صحافت کی خلاف ورزی ہے بلکہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دفاعی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جھوٹی خبروں کا یہ سیلاب بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے اور اس سے نیوکلیئر اسکیلیشن جیسا سنگین خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق مودی سرکار میں بھارت میں صحافت دباؤ کا شکار ہے اور حکومت کی جانب سے غیر ملکی صحافتی اداروں پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس پر بین الاقوامی سطح پر تنقید میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق بھارتی گودی میڈیا مسلسل نفرت اور جنگ کے شعلے بھڑکا رہا ہے۔ ان نیوز چینلز پر بھارت میں بسنے والے مسلمانوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور انہیں غدار کہا جا رہا ہے۔